أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ رواہ بخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. تمام تر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطبے میں قرآن پاک سے دو جگہ سے آیات پیش کی گئی اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی. اور قرآنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرواتا ہے، قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی، زینت کو، ڈیکوریشن کو کس نے حرام قرار دے دیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈیکور کیا جاتا ہے یا اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، یہ صرف عورتوں سے متعلق نہیں ہے. ہر وہ صحت مند انسان جو اس زندگی میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس سے پہلے والی آیت میں مخاطب کر کے انسان کو کہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اپنی زینت کو اختیار کرو. کب؟ عند کل مسجد میں آتے ڈیکوریشن کا، اہتمام کا اس کا ذکر فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ التی اخرج لعبادہ، اس کو میں نے اپنے بندوں کے لیے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، وضع کیا ہے، دیا ہے. والطیبات من الرزق، اور حلال اور پاک رزق. قل ہی للذی آمنوا فی الحیات الدنیا، اسے انہیں بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہے، وہ خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے روز تو خاص ان کے لیے مخصوص ہوں گی یہ نعمتیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے کلیئر کر رہا ہے جو جاننا چاہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لیل یعنی رات بنا دیا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس کے اندر آپ سکون حاصل کریں. سکون حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو تندرست و توانا رکھیں گے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو آرام پہنچائیں گے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتا ہے وَالنَّهَارُ مُبْصِرَةً، اور دن کو ہم نے روشن کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے بھی یہ جو سورج کی کرنیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں. آپ دیکھتے نہیں آج ہر شخص یہ کہتا ہوا ہے میرے گاٹھوں میں درد ہو رہا، میرے پیروں میں درد ہو رہا، میرے جسم میں درد. کیوں درد ہو رہا؟ اس کی وجہ ہم دریافت نہیں کرتے. دھوپ کا لگنا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور جہاں دھوپ سے لوگ محروم ہوتے ہیں وہاں لوگ صحت سے محروم ہوتے ہیں. دھوپ کا لگنا انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ اس بیان کرنے کے بعد کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ جانتے ہی نہیں، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. جب ہم اللہ کی نعمتوں کو جانیں گے ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا نعمت پیدا کی تو ہم اس کا شکر ادا کریں. اس لیے نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے.
اور پھر اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت اور آپ کے اوقات، جو آپ کے اوقات ہیں، جو آپ کے ٹائمنگ ہے، اس کے بارے میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے اس کو اس لیے سلیکٹ کیا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے، یا کہہ لیجیے کہ جس کی بہاف پر معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ علم نافع ہے، وہ ریسرچ کے ذریعے سے وہ دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے، آپ کو بتایا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک بیمار معاشرہ ہے، بیمار قوم ہے، تو وہ اپنے ملک کے لیے بوجھ ہے، بوجھ، اپنے گھر کے لیے بوجھ، اپنے سماج کے لیے بوجھ۔ تو ہمارے یہاں کبھی اس کو موضوع نہیں بنایا جاتا، اور آپ دیکھیں کہ کائنات کی زیادہ تر چیزیں انسان کو صحت مند رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوکس کیا۔ آپ یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر اس نظام کو دیکھیں گے تو زیادہ تر نظام اور وسیع تر منصوبہ اگر ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں تو آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب ٹھنڈک کا موسم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گرم چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے جو وٹامنوں سے پر ہوتی ہیں۔ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند، تندرست و توانا رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کبھی اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا کہ حفظان صحت سے متعلق ہم کبھی مساجد میں گفتگو کریں۔ اس کو کوئی موضوع بحث بناتا ہی نہیں، اس کو کوئی اس لیے نہیں بناتا ہے کہ اس کو لوگ دین کے مفہوم سے الگ سمجھتے ہیں۔ اور خود قرآن پاک میں جو آیات میں نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ایمان والوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ مذہبی گروہ جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ کہنا، وہ سماج سے دور کٹا ہوا، بغیر کپڑوں کے راکھی پوتے ہوئے جنگلوں کی زندگی گزار۔ اسلام اس طرح کی آیات، اس طرح کی ہدایات اور اس طرح کی گائیڈنس کبھی نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب تم سماج میں آؤ، جب معاشرے میں آؤ، جب مسجد میں آؤ تو ڈکور ہو کر آؤ، بالکل اپنے آپ کو سجا کر آؤ۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ فٹیچر آدمی ہے، کوئی مفلوک الحال آدمی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں میسر فرمائی ہیں، کم سے کم اس کے حساب سے۔ اور دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی جو نظام رکھا ہے اس میں بھی آپ کی صحت کا بھرپور انتظام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جگہ جگہ گرد آلود چیزیں آپ کی ناک کو، آپ کے منہ کو، آپ کے کپڑے کو، آپ کے جسم کو، آپ کے پھیپھڑے کو داغدار کر رہی ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے تو آؤ تو وضو کر کے آؤ۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے گندگیوں کو آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے، آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے، ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ بہت سارے ایسے جراثیم ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ایسی قوت مدافعت تیار کر رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اندر ہمارے ایک فوجی سسٹم ہے، فوراً اس کو پکڑ کر اس جراثیم کو آپ کا قوت مدافعت اس کو مار ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جسم کی خرابیوں سے آپ بچے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جسم کا ایک حصہ ہے جگر، آپ کی انگلیاں کٹ جائیں گی نہیں لگ سکتی، اگ نہیں سکتی ہے، جیسے کھیتوں میں کوئی چیز اگتی ہے نا، وہ اگ نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کا ایک اہم پارٹ آپ کے جسم کے اندر بنایا جس کا نام ہے جگر۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں اگر یہ کٹ جائے تو اس کے اندر گروئنگ کی صلاحیت موجود ہے، یہ اوپر اٹھ سکتا ہے، یہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ کا جگر بڑھ گیا، آپ کا جگر چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب آپ اپنی صحت کا، حفظان صحت کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر اتنی بھرپور صلاحیت رکھی ہے،
اور ٹھیک اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کو موسم کے حساب سے آپ کو پھل فروٹ سبزیاں آپ کے لیے پرووائڈ کرائیں. جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گرم چیزوں کو پیدا کرتا ہے. حالانکہ وہ آپ پکڑیں گے تو ٹھنڈی لگیں گی، لیکن تاثیر کے حساب سے کھانے میں آپ اگر آپ محسوس کریں گے اور ڈاکٹروں سے پوچھیں گے کہ اس کھانے کی تاثیر کیا ہے تو بتائیں گے کہ یہ تاثیر اس کی گرم. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بے شمار ایسے نظام کو پیدا کر دیا ہے جو آپ کو صحت مند تندرست توانا رکھنے کے لیے ہر وقت الرٹ رہتے ہیں. 24 گھنٹے آپ کے اس صحت کے بارے میں کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر صحت نہ ہو تو آپ اچھی عبادت کر پائیں گے؟ بالکل نہیں عبادت کر پائیں گے. اور آپ دیکھیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی روزہ کے بارے میں سلسلے میں کہتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، لیکن یقین مانیے جن لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے ان ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی عبادت کے نظام کو نہ دیتا، صرف روزہ دے دیتا تو ہمارے شکر کے لیے بہت کافی تھا. آپ کے جسم کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے مادے تیار ہوتے ہیں جو ڈیڈ سیل کے جو اس کے ڈیڈ سیل کی شکل میں ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ سیل ہیں آپ کے جسم کے اندر جب وہ بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو کینسر کی طرف رہنمائی کرنے لگتے ہیں. اور روزہ ہی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس ڈیڈ سیل کو آپ کے جسم کے اندر سے چاٹ کر ختم کر دیتا ہے، چاٹ کر ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیات قرآن پاک میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اس کے اندر زیادتی مت کرو. ہمارے یہاں کا تندرستی کا مطلب ہے کہ جتنا کھاتے چلے جاؤ سب تندرستی کی علامت. یہ تندرستی کی علامت نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ متوازن غذا آپ کے لیے ہونا چاہیے، سادہ غذا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں تو آپ کی صحت مندی کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یقین مانے وہ بھی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں. اور آپ کے جسم کو صحت مند تندرست و توانا رکھنے کے لیے لاکھوں کمپنیاں دوائیوں کی موجود ہیں جو آپ کے دوائی پرووائڈ کرا کے اربوں روپیہ کماتی ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم صحت مند رہیں. اور ہم جب اپنے جسم کو متوازن نہیں بناتے ہیں، ان بیلنس کر دیتے ہیں اور بیماری کی طرف ڈھکیلنے لگتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ دھیرے 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 کمزور پڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ مفلوج ہو جاتی ہے. اس کو جیسے پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ اب کام نہیں کرتی. جب کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو آپ کے اندر جو جسم کے اندر بیماری داخل ہوتی ہے وہ آپ کے اعصاب کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھیں، جہاں ہم روزہ رکھیں، جہاں ہم دین کی باتوں کے اوپر عمل کریں، وہیں ہمارے بچوں کے لیے اور خود ہمارے اپنے لیے بھی ایک حفظان صحت کا بھی پروگرام بننا چاہیے. ہماری پلاننگ ہونی چاہیے، ہمارے شیڈول کے اندر شامل ہونا چاہیے. آپ دیکھتے نہیں ہیں آج کل ہمارے بچے ہر گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر ان کو 1 کلومیٹر دوڑا دیا جائے وہ دوڑنے کی استطاعت میں نہیں رکھتے، ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں. ہانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، گر جائیں گے. ہم نے ان کی عادتوں کو بنایا نہیں. یہ بچوں کا قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے. ہماری مائیں جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ببوا موبائل دیکھیں تاکہ ہم فری ہو جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے بچے ابھی منہ سے بول نہیں پاتے ہیں ان کو بھی ہمارے گھروں میں موبائلوں کی عادت لگ گئی. اور پھر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی حال میں چھوڑتے نہیں. تعلیم بھی گئی اور صحت بھی گئی. آپ دیکھیں نا. تو ہمارے یہاں پروگرام بننا چاہیے، ہمارا اپنا پروگرام بننا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کے لیے کیا کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری ایسی قومیں ہیں جو عالمی صحت کا ڈے مناتی ہیں، عالمی صحت کا ڈے مناتی ہیں. ہمارے یہاں کبھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے؟
اور وہی باتیں جو اسلام نے بیان فرمائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہی اپنی لیکچروں میں وہ گائیڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. لیکن ہمارے امام ہماری مسجدوں سے کبھی اس کی آوازیں نہیں آتی. ہمارے یہاں پروگرام بننا چاہیے، آپ کے بچوں کے کھیل کود کا انتظام ہونا چاہیے، اور ایسے گیم کا انتظام ہونا چاہیے جس سے آپ کے جسم کے، آپ کے بچوں کے اندر سے حرارت نکلے، آپ کے بچوں کے جسم کے اندر سے پسینے نکلے. آپ کے اندر سے پسینے نہیں نکلیں گے، وہ جو مسمات ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں آپ کی باڈی کے اوپر، وہ جم جاتے ہیں، وہ میلوں سے اڑ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے مسمات. اور آپ جانتے ہیں کہ جس بدن کے اندر سے پسینہ نہیں نکلتا ہے وہی شخص بیمار ہونے لگتا ہے. ہمارا اپنا بھی ایک ایسا ہماری صحت کے متعلق ہونا چاہیے کہ ہم کچھ وقت نکالیں کہ ہم اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھیں جس سے ہماری جسم کے اندر سے پسینے نکلیں. ہمارے اپنے بچوں کو ان گیم کی طرف لے کر جانا چاہیے کہ کچھ دیر وہ ایسے کھیل کھیلیں کہ وہ حرارت ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر سے پسینے نکلیں. ہمارا یہ قرآن کا اور اسلام کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جب اتنا زبردست نظام اس کے اوپر موجود ہے تو ہمارا اور آپ کا بھی کام ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر فوکس ڈالیں اور غذاؤں کو ایسا متوازن رکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر سے وہ غلط اثرات ہمارے باڈی کے اوپر نہ پڑنے پائیں. ہمیں اس کا کام کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ صحت مند، تندرست و توانا رہیں گے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم اور ملت کو یہ بات بتائی گئی تھی، کتابوں کے اندر درج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، آج اس کے بچے 11 بجے 12 بجے سو کر اٹھے. اور جن قوموں کو یہ بتایا نہیں گیا تھا اور 4 بجے اٹھ کر وہ پارکوں کا رخ کرتے ہیں، اپنے جسم کو تندرست توانا کرتے ہیں. آپ کا گراف کہاں ہے اور ان کا لیول کہاں ہے؟ اگر آپ اس کا اپنے درمیان، اپنی نسلوں کے درمیان اس کا تذکرہ نہیں فرمائیں گے تو یہ قوم اور بھی پس سے پس ہوتی چلی جائے گی. ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ جس طرح ہم عبادات پر فوکس کریں اسی طریقے سے حفظان صحت کے اوپر فوکس کریں اور اپنے آپ کو بھی اس کے لیے مستعد کریں اور اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.